السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 4 میں بتلایا تھا کہ جزم اور سکون کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب ہم بتلاتے ہیں کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں۔ ان کو ہم دا لیٹرس آف مدہ بھی کہتے ہیں، حروف مدہ۔ مد کہتے ہیں کھینچنے کو، اور مدہ کہتے ہیں کھینچا ہوا، یعنی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ ان کو کہا جاتا ہے جن کو کھینچ کر پڑھا جائے۔ الف مدہ جب اس سے پہلے یعنی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گا تو اس کو کہیں گے الف مدہ۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر ورڈ پر اگر پیش آ جائے تو اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زیر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ جب یہ سچویشن پائی جائے گی تو اس کو ہم یعنی کہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ جیسے ہندی میں ہوتا ہے آ کی ماترا، جیسے آم، تو اس میں آ کی ماترا جو لگی ہے وہی کام یہاں پر الف مدہ کرتا ہے، یعنی اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جیسے بڑا او ہندی میں ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے اون، بھول، جھول، تو اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے گا تو اس کو کہیں گے واو مدہ، اور واو یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زیر آ جائے گا اس کو کہیں گے یا مدہ۔ جیسے ہندی میں ہم بڑی ای ہوتی ہے، جیسے اینکھ، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں عید، اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم کھینچ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یا مدہ کہیں گے، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہونا چاہیے۔ ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں لانگ وویلس بھی کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہاں دیکھ لیے، دیئر آر 3 لیٹرس آف مدہ۔ مدہ کے 3 حروف ہوتے ہیں، لانگ وویلس صرف 3 ہوتے ہیں، الف، یا اور واو مدہ۔ The letters of madda are to be prolonged for the duration of 1 alif، یعنی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آ، با، تا، سا، اتنا ہم ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں الف مدہ۔ الف مدہ وہی جو ہم نے آپ کو پہلے بتلایا ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہونا چاہیے، فتحہ ہونا چاہیے، تو وہ ہوگا الف مدہ۔ یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ الف کے اوپر جزم نہ ہو، سکون ہرگز نہ ہو، یعنی کہ اگر الف کے اوپر ایسے جزم آ گیا، چھوٹا سا ایسے بنا ہوا آ گیا، تو پھر وہ ہو جائے گا حمزہ۔ ہم نے پیچھے والے سبق میں بتلایا تھا کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر پیش یعنی فتحہ، کسرہ، ضمہ یا جزم آ جائے، سکون آ جائے، تو اس کو پھر الف نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں حمزہ۔ اور حمزہ اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو اس کو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے سبق میں بتلایا جرک کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر الف کے اوپر جزم نہیں آئے گا، الف خالی ہوگا، تبھی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گا تو وہ ہوگا الف مدہ۔ اور اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ الف زبر آ، آپ اس کو فتح پڑھ سکتے ہیں، حمزہ الف فتحہ آ، با الف فتحہ با، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، را الف زبر را، زا الف زبر زا،
سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر آ، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا۔ آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اور آپ اس کو فتح کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ حمزہ الف فتحہ آ، با الف فتحہ با، تا الف فتحہ تا، سا الف فتحہ سا، جیم الف فتحہ جا۔ ایسے ہی آپ اس کو یا تک پڑھ لیں گے، یا الف فتحہ یا۔ اب ان کے کچھ ایگزامپلس دی ہیں کیسے ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے زادہ، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، کاف زبر کا، زال الف زبر زا، کزا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہدا، ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش حو، جناحو، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا، دال زبر دا، عین الف زبر آ، دعا، نون الف زبر نا، دعانا، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام الف زبر لا، فقالا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، تا الف زبر تا، کانتا۔ اور آپ اس کو فتح کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، جیسے زا الف فتحہ زا، دال فتحہ دا، زادہ، خا الف فتحہ خا، فا فتحہ خا، فا فتحہ فا، خافا، تا الف فتحہ تا، با فتحہ با، تابا۔ ایسے ہی آپ اس کو یہاں تک نیچے تک پڑھ لیں گے۔ اب آگے ہم بتلاتے ہیں یا مدہ، وہی ہم نے جو پیچھے بتلایا ہے کہ یا ساکن، یہ ہے دیکھو یا ساکن، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو کہیں گے یا مدہ۔ یا مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ A ya sakin that comes after a kasra is known as ya madda. For example, ba ya kasra bi. تو ایسے یہاں پر پڑھیں گے حمزہ یا کسرہ ای، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، زال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، اور یا زیر یی۔ آپ اس کو کسرہ کے ساتھ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ حمزہ یا کسرہ ای، با یا کسرہ بی، تا یا کسرہ تی، سا یا کسرہ سی، جیم یا کسرہ جی، ہا یا کسرہ حی، خا یا کسرہ خی، یا کسرہ یی۔ اب ان کے کچھ ایگزامپلس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، یہاں یا ساکن، اس سے پہلے زیر یا مدہ ہو گیا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے ای، نون یا زیر نی، ای، یعنی ہم نے یہاں پر بھی اس کو کھینچ کر پڑھا ہے دینی، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی،
दाल या कसरा दी, नून या कसरा नी, दीनी, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही, हमज़ा ज़बर आ, रा ज़ेर री, अरी, नून या ज़ेर नी, अरी नी, दाल वाव पेश दू, नून या ज़ेर नी, दूनी, हमज़ा पेश उ, जिम या ज़ेर जी, उजी, बा पेश बु, उजीबु, या पेश यू, वाव अलिफ ज़बर वा, युवा, रा या ज़ेर री, युवारी, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर, इसको हम खींच कर पढ़ेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, वा, युवा, रा या ज़ेर री, ई की मात्रा लगाएंगे, युवारी, मीम ज़बर मा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, मफ़ा, ता या ज़ेर ती, मफ़ाती, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर, इसलिए हमने इसको खींच कर पढ़ा, अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर, इसको हमने खींच कर पढ़ा, या मद्दा, हा पेश हु, मफ़ातीहु, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा ज़ेर ज़ी, राज़ी, क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, राज़िक़ी, नून ज़बर ना, राज़िक़ीना, मीम हमज़ा पेश मु, हमने पीछे बताया कि हमने इसको हमज़ा के ऊपर जस्म आएगा, सुकून आएगा, तो उसको झट के साथ पढ़ेंगे, मु, मीम ज़ेर मी, मुमी, नून या ज़ेर नी, मुमिनी, नून ज़बर ना, मुमिनीना, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बा या ज़ेर बी, अज़ाबी, या सकिन से पहले ज़ेर, या मद्दा हो गया, खींच कर पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा हो गया, तो यहाँ पर भी हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। ता ज़बर ता, मीम अलिफ ज़बर मा, तमा, सा या ज़ेर सी, तमासी, लाम पेश लु, तमासीलु, मीम ज़बर मा, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, मक़ा, दाल या ज़ेर दी, मक़ादी, रा पेश रु, मक़ादीरु, और आप इसको कसरा के साथ भी जैसे हमने शुरू में बतलाया था ऐसे पढ़ सकते हैं। दाल या कसरा दी, नून या कसरा नी, दीनी, फ़ा या कसरा फ़ी, हमज़ा कसरा इ, फ़ीही, हमज़ा फ़तहा आ, रा कसरा री, अरी, नून या कसरा नी, अरिनी, दाल वाव ज़म्मा दू, नून या कसरा नी, दूनी, ऐसे ही आप इसको यहाँ तक याद कर सकते हैं। अब आगे हम बतलाते हैं वाव मद्दा। वही हमने यहाँ पर बतलाया पहले कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़म्मा होना चाहिए, पेश होना चाहिए, तो वाव मद्दा हो जाएगा। यानी वाव को हम खींचकर पढ़ेंगे ऊ की मात्रा लगाते हुए, जैसे हिंदी में ऊ लगाते हैं ऐसे यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जिम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, जाल वाव पेश जू, रा वाव पेश रू, जा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, साद वाव पेश सू, वाद वाव पेश दू, ता वाव पेश तू, जा वाव पेश जू, आइन वाव पेश ऊ, गैन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, काफ वाव पेश कू, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, वाव पेश वू, हा वाव पेश हू, हमज़ा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू। यहाँ पर हमने इनको खींच कर पढ़ा है और ये हो गया हमारा वाव मद्दा। अब आगे हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं वाव मद्दा की। नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नू हु, ता वाव पेश तू, रा पेश रु, तूरु, नून वाव पेश नू, रा पेश रु, नूरु, या वाव पेश यू, हा या ज़ेर ही, यू ही, वाव साकिन से पहले पेश ज़म्मा है तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले कसरा है ज़ेर है तो ये या मद्दा होगा। इसको हम खींचकर पढ़ेंगे यू ही। यहाँ पर पेश तो है लेकिन यहाँ पर इसके बाद में वाव साकिन नहीं है तो इसको हम खींचकर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो जिसके यानी कि वाव के बाद वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़म्मा और पेश होना चाहिए तब हम उसको खींचकर पढ़ेंगे।
یا زبر یا، قاف و پیش قو یقو، میم پیش مو یقوم، اس کو نہیں کھینچا، الف زبر تو ہے، الف بعد میں نہیں ہے، میم کو نہیں کھینچا، میم کے اوپر پیش تو ہے لیکن بعد میں واو ساکن نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا ہے۔ تا زبر تا، کاف و پیش کو تکو، نون پیش نو تکون، ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو ہارو، نون پیش نو ہارون، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو قارو، نون پیش نو قارون، دال الف زبر دا، خا زیر خی داخی، را واو پیش رو داخرو، نون زبر نا داخرون، سین زبر سا، با زبر با سبا، قاف و پیش قو سبقو، نون الف زبر نا سبقونا، با الف زبر با، سین زیر سی باسی، طا و پیش طو باسطو، نون زبر نا باسطونا، را الف زبر را، جیم زیر جی راجی، عین و پیش عو راجعو، نون زبر نا راجعونا۔ آپ اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، نون واو ضمہ نو، حا ضمہ حو نوحو، طا واو ضمہ تو، را ضمہ رو طورو، نون واو ضمہ نو، را ضمہ رو نورو، ایسے ہی آپ اس کو یہاں تک نیچے تک پڑھ لیں گے اور اس کی پریکٹس کر لیں گے۔ یہاں پر کچھ انہوں نے جنرل ایگزامپلس دیے ہیں، زبر زیر پیش، الف مدہ یا مدہ واو مدہ، ان کو سب کو انہوں نے مکس کر کے یہاں پر دیا ہے، تو آپ اس کو پریکٹس خود سے کریں گے، یعنی اسپیلنگ کے ساتھ آپ خود سے پڑھیں گے۔ میں ایک دفعہ ان کو مجموعی طور پر پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، رواں پڑھ کے۔ جمع طاغوت، قتلت صحب، کلام رشید، حاول عرف، نافق، یقول، محیط، ثمود، قابل، جبل، امرت، یکون، ریح۔ آپ اس کی پریکٹس خود سے کر لیجئے گا۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہمارا اپ رائٹ فتحہ اور اپ رائٹ کسرہ، اور پھر آتا ہے ہمارا اس کے بعد الٹا پیش یعنی کہ انورٹڈ ضمہ، تو ان کو ہم کل بتلائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور پھر ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ ہم نے اس چینل پر جو ارادہ کیا ہے کہ ہم 6 لینگویج کا آپس میں ٹرانسلیشن کرنا سکھائیں گے، تو وہ بھی یاد رکھیں۔ تو آپ کو اگر 6 زبانوں کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر سیکھنا ہے، ان کا ٹرانسلیشن سیکھنا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔